امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہاتھوں کو باندھتے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہاتھوں کو چھوڑ کے کوئی نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کہ اگر امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو امام مالک نے تو اپنی کتاب لکھی ہے، موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے نماز میں یوں پڑھنا ہے، تو وہ تو حدیث موجود ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہنے لگے کہ چلو حدیث انہوں نے نقل کی ہے، لیکن ان کا ذاتی عمل کیا تھا؟ بھئی ذاتی عمل تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے آخری عمل میں۔ اب وہ ذاتی عمل میں کیوں وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے؟ کس لیے پڑھتے تھے؟ ہر ایک امام پہ ایک ایسا دور گزرا ہے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو وقت کے خلیفے نے کہا تھا کہ تم اس چیز پہ فتویٰ دے دو کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی کو پر گن رکھ دی جائے یا تلوار اس کی گردن پہ رکھ دو اور بول دو کہ طلاق دو ورنہ تجھے مار دیتے ہیں، تو وہ بندہ اس سے اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے کہا تھا نہیں ہوتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طلاق فی اغلاق، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ طلاق ہوگی؟ کسی سے جبرن آپ طلاق نہیں لے سکتے ہو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، تو وقت کے حکمران نے فتویٰ لینے کے لیے، چونکہ امام مالک کا فتویٰ آ جاتا تو بات ختم، لوگ مانتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر مدرس وہ امام مالک رحمہ اللہ، مسجد نبوی کے خطیب، تو نہیں فتویٰ دیا، تو وقت کے حکمران نے ان کو ہاتھوں پہ کوڑے مارے تھے۔ یہ ہاتھوں کی ہڈیاں جو ہے وہ شل ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، یعنی ہاتھ کے اندر جان نہیں رہتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ایک سائڈ سے فالج ہو جانا، فالج نہیں تھا، ہاتھ شل ہو گئے تھے، اور ان کو گدے پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا تھا۔ پھر بھی امام مالک کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی فانا مالک ابن انس، جو جانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ باطل کے سامنے جھکے نہیں تھے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے باندھ نہیں سکتے تھے، تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ افسوس ہے ان ماننے والوں پہ بعد میں کہ انہوں نے امام مالک کی ذاتی عمل کو نقل کر کے شریعت بنا دیا، اور جو کتاب میں لکھا تھا انہوں نے حدیث نقل کی تھی اس کو اگنور کر دیا۔